اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب چینل بہروز آفیشیل میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کے اندر ہم آپ کو پاکستان کے بہت ہی بڑے نمبر 1 ریسٹورنٹ مونال ریسٹورنٹ کے اندر اسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے، ان کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے کافی سارے جو دوست ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ مونال بیسیکلی جو سب سے بڑا مونال تھا اولڈ، اور جس سے تقریباً ہمارے پاکستان کے 100% اور دنیا میں تقریباً 70-80% لوگ اس مونال کا نام جانتے تھے۔ تو وہ مونال ریسنٹلی گورنمنٹ کی جانب سے پتہ نہیں کن وجوہات پر سپریم کورٹ نے اس کو قاضی فیض صاحب کے آرڈر پر پرماننٹلی کلوز کر دیا تھا اور وائنڈ اپ کر دیا تھا۔ تو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کے یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مونال تو بند ہو چکا ہے، لیکن پھر جابز کیوں آئی ہیں؟ بھائی، مونال ایک برانڈ ہے اور الحمدللہ اس ٹائم دنیا میں پاکستان میں اس کی تقریباً 10 سے ابو برانچز چل رہی ہیں، اور ساری کی ساری برانچز اولڈ مونال کی مرہون منت اسی کی طرح ہی کام کر رہی ہیں، لائک مونال اسلام آباد صدر، لائک مونال لاہور، مونال پشاور، اور سب سے بڑی جو اس ٹائم ٹرینڈنگ میں جو پلیس جا رہی ہے ڈائنو ویلی، پیر سہاوا میں ڈائنو ویلی ہے، بہت ہی امیزنگ جگہ ہے۔ ایک تھیم پارک ہے جس میں آرٹیفیشل ڈائنوسارز وزٹنگ ایریا ہے، ساتھ میں اس کے مونال ریسٹورنٹ بھی ہے، اور سب سے بڑی بات وہاں پہ جو ہے کیبل کار بھی لگائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال مونال کی کافی ساری برانچز ہیں، اور سیم اسی مونال کی طرح ہی وہاں پہ بھی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تمام مونالز جو ہیں جہاں پہ ہیں ان سب کا لنک دیا گیا ہے۔ آپ جس ایریا سے بلانگ کرتے ہیں آپ لازمی اس مونال پہ وزٹ کریں، اور بہت ہی اچھا پلیس ہے، بہت ہی اچھا کھانا وہاں پہ دیا جاتا ہے، اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ ہے کہ وہاں پہ جو سٹاف ہے، کیونکہ میں نے خود وہاں پہ وزٹ کیا ہے، وہاں پہ رہا ہوں، تو بہت اچھا سٹاف کی جو بات ہے وہ سب سے اوپر ہے، اور کسی بھی چیز کو ریکمینڈ کرتا ہے سٹاف، باقی چیزیں پھر آٹومیٹیکلی جو ہے کریکٹ ہو جاتی ہیں۔ بہرحال آج کی جو پوسٹ ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ بہت ہائی لیول کی پوسٹ ہے اور ریکمینڈڈ ہے مونال کی جانب سے، اور نیڈ ہے ان کو ایمرجنسی میں ود ان اے منتھ اس کو انہوں نے اپروو کرنا ہے، اس پہ ان کو اپائنٹمنٹ کرنی ہے۔ وہ پوسٹ کیا ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دی گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے آپ کو رسائی بآسانی اور بر وقت مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پاکستان ایئر فورس کی پریپریشن کا جو ہے کلاسز سٹارٹ ہیں، تو آپ لوگوں نے اس کو بھی لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا جوائن کرنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے نا بر وقت آپ کی ٹریننگ ہو سکے ٹیسٹ کی ڈیٹ آنے سے پہلے۔ مونال نے جس پوسٹ کا اعلان کیا گیا ہے وہ ہے اکاؤنٹس اینڈ فائنانس آفیسر۔ اکاؤنٹس والی جو سیٹ ہے، آپ کو پتہ ہے اکاؤنٹس اینڈ فائنانس آفیسر کے کیا کام ہوتا ہے؟ یہ کام ہوتا ہے جی کہ ریلیٹڈ ٹو پروجیکٹ تمام پیمنٹس اور تمام سیلز وغیرہ کا ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ آڈٹ کر سکتے ہیں کیا کہتے ہیں کنسٹرکشن کا بھی، اس کے بعد آڈٹ یہ کر سکتے ہیں پروجیکٹ میں جو اس ٹائم ایشو کی گئی ہیں تمام چیزیں، لائک جو یوز کے قابل ہوتی ہیں چیزیں، یعنی کہ اگر کسی بھی جو ریسٹورنٹ میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، فریج لگے ہوئے ہیں، سب چیزیں لے کر، یعنی کہ ریسٹورنٹس کے اندر یوز ہونے والے ایلیمنٹس، برتنس وغیرہ سب چیزوں کا یہ انہوں نے آڈٹ کرنا ہوتا ہے۔ اٹس مین کہ آڈٹ آفیسر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایجوکیشن کون سی چاہیے؟ اس کے لیے یا تو آپ کی ایم کام ہونی چاہیے، ایم بی اے ہو تو بھی اپلائی کر سکتے ہیں، بی بی اے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور بی ایس اکاؤنٹس ہو پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، سی ایم اے انٹر کر سکتے ہیں، یا اے سی سی اے پارشل یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی کوالیفکیشن اگر آپ کی ہے تو آپ اکاؤنٹس اینڈ فائنانس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے لیے ایکسپیرینس کتنا ہونا چاہیے؟ منیمم 1 ایئر کا، 1 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہو، اور زیادہ سے زیادہ مطلب 1 سے 2 سال کے درمیان میں ہی آپ کا ایکسپیرینس ہو۔ اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، اس سے کم ہے، 8-10 ماہ کا ہے، اور آپ ایکسپیرینس ہیں، کیونکہ آپ سے انہوں نے کوشچن پوچھنے ہیں یا آپ انٹرویو ہوگا، اگر آپ اس کو کلیئر کر رہے ہیں پھر بھی آپ ہائرنگ آپ کی بن سکتی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ایک بندہ ایکسپرٹ ہو، کام کر رہا ہو، اس کو اگر کسی بنا پہ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ نہیں ملا تو وہ نہیں ہے، لیکن آپ ذہن اپنی اپلائی کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ آپ اس فیلڈ پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ تو مین چیز آتی ہے، کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ ہم نے فلاں سیٹ پہ کام کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے رسپانسبلٹی ہیں، یہ ہے جی پریپیئر سی پی وی، بی پی وی، جی وی، سی آر وی اور بی آر وی، یعنی کہ جو رپورٹس ہوتی ہیں آرٹسٹ وغیرہ کی ان کو ساری کو رپورٹ کرنا ہے۔
اس کے بعد ہے پریپیئر سیلز اینڈ پرچیز انوائسز، جو انوائسز ہوتی ہیں سیل کی یا آپ نے کوئی چیز پروجیکٹ کے لیے بازار سے جا کے خریدی ہے، ان دونوں کی جو ہے آپ نے انوائس لازمی بنانی ہے، ان کو لازمی سنبھال کے رکھنا ہے۔ جو انوائسز اگر آن لائن ہے تو آن لائن ہے، ہارڈ میں ہے، ویسے کیش پہ لی ہیں تو وہ کیش پہ ہوگی، اس کے لیے آپ کو پھر جو ہے سیل اور انوائس ہوگی خریدنے پہ۔ اس کے بعد ہے ڈیلی کیش رجسٹر اینڈ بینک کلوزنگ، یعنی کہ ڈیلی کیش رجسٹر کون سی ہے کہ آپ کی اگر سیلریز وغیرہ کا بھی آپ آڈٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بینک رجسٹر، یعنی کہ آپ نے بینک سے اگر مثال طور پہ کسی جو جیسے کہ بڑا پروجیکٹ ہے تو اس کی ہم نے ٹیکس بھی پے کرنا ہے، وہ اگر دیتے ہیں تو اس کے علاوہ سے اگر آپ کسی کنسٹرکشن کمپنی آپ کا کام کر رہی ہے پروجیکٹ میں تو آپ اس کو جو پیمنٹ کریں گے بینک کے تھرو وہ بھی آپ اس کو کریں گے۔ ان سب چیزوں کا آپ نے رجسٹر بنا کے رکھنا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو کلیریفائی کر سکیں کہ ہمارے کہاں پہ کیش یوز ہو گئے۔ بینک ڈسکاؤنٹ الائنس، اچھا ریکنسلیشن ای میل ٹو بینک فالو اپ اینڈ ریکوری، یعنی کہ ای میل کی ڈسکاؤنٹس ہوگی یا جو بھی ای میل بینک کے ریلیٹڈ آپ کی ٹرانسفر میں ہوگی یا آپ کی کوئی بھی وہاں سے آپ کچھ تبدیلی یا کچھ ڈسکاؤنٹ وغیرہ کروانا چاہیں گے، اس کے بارے میں پورا پروسیجر جو ہوتا ہے وہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے، وہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے وینڈر، یعنی کہ وینڈر کون سے ہوتے ہیں، یہی جو آپ کے کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، ان کا بھی آپ کا وہ ذمہ داری ہوگی، آپ ان کو بھی فالو اپ کریں گے۔ انٹر کمپنی ریکنسلیشن، جو باہر سے کوئی کمپنی اگر آپ کے ساتھ انٹر کمیونیکیشن اپنے ساتھ کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو بھی ریکمینڈ کریں گے۔ ادر مینجمنٹ رپورٹنگ آف ٹاسک، مطلب جو سینئر کی جانب سے آپ کو علیحدہ کوئی ٹاسک دیا جائے گا تو وہ آپ نے کرنا ہے، یہ نہیں آپ نے کہنا کہ جی ہاں فیلڈ کے ریلیٹڈ ہوگا، ٹھیک ہے، فیلڈ سے آؤٹ اگر آپ کو کہتا ہے تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے۔ ادروائز کسی بھی کمپنی میں بندہ رہتا ہے تو بندے کو یہ اسی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ کمپنی اس کا اپنا گھر ہے اور وہ گھر میں انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ فلاں کام میرے لیے فکس ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو یعنی کہ آپ نے ایک بات سمجھ لیں، ایک دہاڑی لگانی ہے نا، اس دہاڑی میں اگر آپ جو بھی کام کا کہا جائے، ہاں یہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو کہے جی کہ آپ مثال طور پہ غلط کام کریں تو وہ آپ اس کو کرنا شروع کر دیں، لیکن کمپنی کے لیے جو فائدہ مند ہو وہ کام اگر آپ کو آرڈر کیا جائے تو وہ آپ کریں، اس میں کوئی انسان کو دقت نہیں۔ اچھا اسکلز کون سی ہونی چاہیے، آپ کو ایکسل آنا چاہیے اور ورڈ میں کام کرنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے کام۔ اس کے بعد ہے سیلری بینیفٹس، جیسی بات ہے مارکیٹ کے مطابق ہوں گے، اور فوڈ بھی ہوگا، ایکومنڈیشن پرووائڈ، یعنی کہ فوڈ بھی آپ کو دیا جائے گا اور آپ کو رہائش بھی دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ لوکیشن ہوگی آپ کی اسلام آباد کی۔ اب بات آتی ہے کہ ہم نے اس پہ اپلائی کیسے کرنا ہے۔ انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹ شوڈ سبمٹ دیئر ریزیوم career@munal.com، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے جو ہے ای میل ایڈریس پہ 25 تاریخ سے پہلے 25 تاریخ کو تو اناؤنسمنٹ کیجیے، تو آپ نے ودن جو ہے نا 15 ڈیز اس کو سبمٹ کر دینا، اپنی سی وی کو صرف ای میل ایڈریس پہ سینڈ کر دینا، ٹھیک ہے۔ کوئی اس کے لیے پرسنل کال آپ نے نہیں کرنی، آپ نے ای میل کرنی اور آپ کی ای میل ہی آئے گی اس کے متعلقہ کہ آپ لوگ اپائنٹ ہو چکے ہیں یا نہیں۔ منال گروپ آف کمپنی کو لازمی جوائن کریں، بہت ہی اچھا ادارہ ہے اور یہاں پہ قسمت والے جاتے ہیں اور ایک اچھی فیلڈ ہے آپ کو گرو کرنے کے لیے۔ یہاں پہ جو سٹاف ہے، یہاں پہ جو سینئرز ہیں وہ اسپیشلی جانو ویلی سے، منال سے، جو 6-7 سال جنہوں نے لگائے وہ آپ کو ٹرینس کرتے ہیں، نہ کہ آپ کو مطلب ٹارچر کرنے کی یا آپ کو آپ کے اوپر ہیں تو آپ کو ہٹ کریں گے، وہ آپ کو ٹرین کریں گے اور آپ کا ایک برائٹ فیوچر ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو منال کے اندر رہ کر ہی پروموشن بھی ملیں گے، آپ کی سیلریز بھی بڑھیں گی۔ تو یہ ساری ریکمنڈیشن میں کنفرم کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارا اس فیلڈ سے کافی تعلق ہے اور الحمدللہ بہت اچھا ادارہ ہے۔ گڈ، بیسٹ آف لک انشاءاللہ، اور نیکسٹ ویک سے حاضر ہوتا ہوں، آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔